سورۃ الروم کی آیت نمبر 54۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا انتہائی کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اسی نے بنایا اس کمزوری کے بعد طاقت و قوت کو، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اسی نے بنایا اس قوت کے بعد کمزوری کو اور بڑھاپے کو۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہی جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے آفاقی عالمی دلائل قدرت، دلائل توحید بیان فرمائے۔ اپنی توحید اور قدرت کے دلائل کے بیان کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ جن لوگوں نے، جن قوموں نے اللہ کی اس دعوت کو، انبیاء علیہ السلام کی اس پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اسی کے ساتھ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بالخصوص، اور دین کی محنت کرنے والے ہر آدمی کے لیے عمومی طور پر قیامت تک آنے والے، ان کے لیے اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، دعوت حق کو نہیں مانتے، واضح اور روشن دلائل کے باوجود مقابلہ کرتے ہیں، تو گھبرانے کی، مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی، تنگ دل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ہی سنگ دل اور مردہ دل اور پتھر دل لوگ، نہیں مانتے تو آپ اپنے کام میں لگے رہے، کام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ چنانچہ انہی آفاقی عالمی دلائل کے بعد خود اللہ رب العالمین نے انسان کی اپنی ذات کو اس کے اپنے اندر غور کرنے کی دعوت دی کہ انسان خود اپنے آپ پہ غور کر، تو ہے کیا چیز، تیری حقیقت، تیری اصلیت کیا ہے۔ سچ اللہ پاک ارشاد فرماتے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، ایک انتہائی ضعیف چیز، بلکہ سراپہ ضعف ہے، قطرہ آب، ایک نجس چیز، ایک گندی اور ایسی چیز جس کو دیکھنے بلکہ تصور کرنے سے بھی انسان کو گھن آتی ہے، اس گھنونی چیز سے
اور اس بے حقیقت سی ایک چیز سے، بے جان اور کمزور سی چیز سے، جس کے اندر شعور کوئی نہیں، جس کے اندر ہمت اور جس میں طاقت کوئی نہیں، جس میں طہارت کوئی نہیں، اس چیز سے اللہ پاک نے تجھے بنایا۔ ایک خون کا لوتھڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس میں ہڈیاں پیوست کی، اس کے اوپر کھال اور چمڑی چڑھائی، اس کو شکل و صورت عنایت کی، اور پھر ہر ایک کا الگ ڈھانچہ، الگ سانچہ، بولنے کا انداز مختلف، دیکھنے کا انداز مختلف، ناک کا ڈیزائن مختلف، آنکھوں کی چمک مختلف، اور اسی طرح انگلیوں کے پوروں کے نشانات تک مختلف، اور یہ سب کچھ ایک باریک باریک تاروں والی مشین، جس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مشینیں اللہ پاک نے فٹ کر دی۔ دیکھنے کی مشین، سننے کی مشین، بولنے کی مشین، اور سونگھنے کی مشین، پھر مس کرنے اور ٹچ کرنے کی، محسوس کرنے کی مشین، اور یہ ایک پورا ایک جسم تیار ہو گیا، ایک پورا عالم اصغر تیار ہو گیا، ایک چھوٹا جہان بن گیا۔ اور یہ سب کچھ بنایا کہاں پہ؟ کسی بہت بڑی فیکٹری کے اندر، بہت بڑے کارخانے کے اندر نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ تین اندھیروں میں رکھ کے، فی ظلمات ثلاث، اللہ پاک فرماتے تین اندھیروں میں رکھ کے ایک اس جیتے جاگتے انسان کو بنا دیا۔ پھر جہاں سے پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، ثم السبیل یسرا، اللہ فرماتے ہم نے راستہ بھی آسان کر دیا اور اس انسان کو دنیا میں پیدا کیا۔ اور جب یہ پیدا ہوا تو اتنا کمزور کہ ذرا سی ٹھنڈ لگے تو مر جائے، ذرا سی گرمی لگ جائے تو مر جائے، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو مر جائے، ذرا سا دم گھٹ جائے تو اس کا انتقال ہو جائے، کوئی کہیں سے دبا دے جسم کو تو جسم چکنا چور ہو جائے۔ اس کمزوری کے اندر ماں کی چھاتیوں میں خوراک رکھ دی اور بچے کو صرف 2 ہنر سکھا دی، جو دنیا کا کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اور کوئی تربیتی ادارہ، کوئی اکیڈمی زور لگا لے وہ بچے کو نہیں سکھا سکتی۔ ایک رونے کی صفت، رونے والا کام، کہ تجھے زیادہ سردی لگے تو نے رونا ہے، زیادہ گرمی لگے رونا ہے، تکلیف ہو، درد ہو تو نے رونا ہے، بھوک لگے، پیاس لگے تو نے رونا ہے۔ اور دوسرا، ماں جب اپنے سینے سے لگائے تو نے اپنے جبڑوں کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دینی ہے، تیرے اندر تازہ دودھ اور خوراک جائے گی۔ اب یہ ہنر ایسا ہے جو کوئی ماں بھی اپنے بچے کو نہیں سکھا سکتی، کوئی باپ بھی اپنے بچے کو نہیں سکھا سکتا، اور کوئی آج تک دنیا میں سکھاتا نہیں ہے۔ یہ ہنر بچے کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ضعف سے پیدا کیا، اس کمزوری کی حالت میں اللہ پاک نے تجھے بنایا، اور پھر یہ بچہ بچپن سے نکلتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، خوراک کی چیزیں تبدیل ہوتی ہے، جسم کے اندر طاقت آنا شروع ہوتی ہے، قد کاٹ وجود بڑھنا شروع ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے، پھر لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے اس ضعف کو قوت میں تبدیل کر دیا، اب طاقت اور قوت میں آ جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو گیا، بازو بڑے بڑے موٹے ہو گئے، ڈولے نکل آئے، اور جناب ٹانگوں میں مضبوط طاقت، اور ہاتھ پاؤں میں طاقت، دل دماغ کے اندر طاقت، قوت حافظہ مضبوط، ہر چیز وہ زبردست اور طاقتور۔ اور پھر اس طاقت کے نشے میں انسان مبتلا ہو کر
اس رب کو بھول جاتا ہے جس نے ضعف اور کمزوری سے پیدا کی۔ اسی طاقت میں آ کر وہ گندے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا مضبوط کون ہے۔ اس طاقت کے نشے میں آ کے اپنی ماضی کی کمزوری بھی بھول جاتا ہے اور مستقبل میں آنے والی دوبارہ کی کمزوری کو بھی بھول جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ پھر انسان اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نبیوں کی بات کو ٹھکرانا شروع کر دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ان کے نمائندے علماء، مبلغین، واعظین آ کے سمجھاتے ہیں، اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ کہتا میں طاقتور ہوں، میں مضبوط ہوں، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ دیا ہوا کس کا ہے، یہ بنایا ہوا کس کا ہے، اور بنا ہوا کس چیز سے ہے، اور کن کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور سامنے دیکھ کر بھی بھول جاتا ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، اور یوں نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب میں جو مرضی کروں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر ہم اس قوت و طاقت کو پھر بدل دیتے ہیں کمزوری میں اور شیبہ، بالوں کی سفیدی کے اندر۔ بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم میں کمزوری، وہی آنکھیں ہیں، اب دیکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اینک لگے گی، نمبر لگے گا، لینس لگیں گے، آنکھوں کو دوائی دینی پڑے گی، آپریشن کرنے پڑیں گے۔ وہی کان ہے، پردہ ختم ہو گیا، سنوائی کم ہو گئی، سماعت میں کمزوری آ گئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائیاں لگتی ہیں، آلات لگتے ہیں، اونچا سننے لگ جاتا ہے۔ وہی زبان ہے، بولتے ہوئے اب لڑکھڑا رہی ہے، اب بات کرتے ہوئے زور لگتا ہے، دل دماغ ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا، یادداشت کمزور ہو گئی، صبح کیا ہوا وہ بھول گیا، دوپہر کا کام تھا وہ بھول گیا، رات کی باتیں یاد دلانی پڑ رہی ہے، بھولنا شروع ہو گیا۔ وہی دل دماغ، وہی جسم ہے، اب معدے میں کمزوری آ گئی۔ جوانی میں انسان کتنی کتنی خوراک کھا جاتا ہے، وہ کیا دیسی پراٹھے کھا جاتا ہے، حلوے کھا جاتا ہے، اور دیسی مرغن غذائیں پلیٹوں کی پلیٹیں کھا جاتا ہے۔ اب بڑھاپے میں آ گیا، کہتا ہے جی خشک روٹی دو، آدھی روٹی دو، زیادہ خوراک ہضم نہیں ہوتی، ذرا سی ثقیل غذا کھا لے تو پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے۔ اب یہ انسان، میرے بھائیوں ذرا سوچیں، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑھاپا آئے، مجھے کمزوری آئے؟ اس بڑھاپے کو، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات انسان خوراک کے استعمال کرتا ہے، طاقت کی دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ اس بڑھاپے اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اپنا رنگ بدلتا ہے، داڑھیوں کے رنگ بدلے جاتے ہیں، شکل و صورت کے میک اپ کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ انسان اپنے پلاسٹک سرجری کراتا ہے کہ میرا بڑھاپا ختم نہ ہو۔ لیکن کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت، بڑے سے بڑا انسان اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے، کوئی اپنے بڑھاپے کو روک سکا ہے آج تک؟ کوئی نہیں روک سکا، کوئی اپنی کمزوری کو نہیں روک سکا۔ سفید بال، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو کیسا جسم اور کیسی مرضی؟ یہ سارا دیا ہوا بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ بنایا ہوا بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اس کو چلا بھی کون رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انسان تو ذرا سا درد ہو جائے کسی بھی جگہ تو یہ تو اپنی مرضی سے اس کو نہیں روک سکتے۔ پیٹ کا درد ہو، کان کا درد ہو، داڑھ کا درد ہو، سر میں درد ہو،
انسان لاچار و مجبور بے بس بے کس ہو جاتا ہے، اس میں تو اتنی ہمت نہیں رہتی کہ اس درد کو ہی دور ہٹا سکے، تو کیا تو پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ذات دی کوڑ گر لی تو چتیریاں نو جپے، طاقت و قوت ہے کوئی نہیں، اور باتیں دیکھو کیسی بڑی بڑی مقابلے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے ماضی کی اور اپنے مستقبل کی کمزوری اور ضعف کو ذہن میں رکھو تو جوانی کے طاقت کا نشہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ خود انسان اپنی آپ پہ غور کرے تو دل دماغ میں اگر خناس نہیں ہے، ضد نہیں ہے، دل دماغ میں اگر اللہ کی اور اللہ کے نبیوں اور اولیاء اللہ کی دشمنی نہیں ہے، بزرگان دین کی عداوت اور نفرت نہیں ہے، تو دل دماغ بولے گا کہ یخلق ما یشاء، وہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہی اللہ بناتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہی اللہ جاننے والا ہے، وہی اللہ قدرتوں والا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں آتا ہے اور دل دماغ میں اللہ کی ذات کا کہیں نقش موجود ہوتا ہے، توحید کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، تو پھر سارے کے سارے نشے اتر جاتے ہیں۔ دولت کا نشہ ہوتا ہے، وہ اولاد لے جاتی ہے۔ اب بابا جی بیٹھے ہیں، اپنی کمائی ہوئی اس پہ اختیارات نہیں، اولاد کے اختیارات۔ اب مرضی گھر میں اولاد کی چلنے لگ جاتی ہے، اور بابا بیچارہ ایک چوکیدار کی طرح دروازے پہ بیٹھا ہے، تھوڑی سی خوراک کا محتاج کہ کہاں جاؤ۔ اگر اس وقت انسان یہ کہتا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اگر یہی بات دل دماغ میں پہلے سے اتار لیتا تو جوانی بھی ایسی خوبصورت بنتی کہ اللہ کے نبیوں جیسا شیوا اختیار ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں جا کے تو بوڑھا بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی نیک ہو جاتا ہے کہ اب کر کچھ نہیں سکتا، لہذا اللہ کی مان کے چل۔ اور میرے دوستوں، بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، آج ہم جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں، مال و دولت میں، اقتدار میں، قوت میں اللہ کو بھول نہ جائے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ پاک نے یہ بھی یاد دلایا عرب کے مشرکوں کو، اور بالخصوص دنیا جہان میں جب بھی اہل باطل اہل حق کا مقابلہ کریں گے ان سب کو، کہ جب ابتدا کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تو انتہائی کمزوری تھی، آپ اکیلے، پھر 6 ہوئے، پھر 6 سے بڑھتے بڑھتے چند 100 ہوئے، پھر ان 100 سے بڑھتے بڑھتے 313 ہوئے، لیکن ابھی بھی کمزور ہے۔ پھر 313 کی قوت کی بنیاد پڑی، اور پھر وہ بڑھتی بڑھتی مضبوطی یہاں تک پہنچی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ایک عمر بن الخطاب ہے، اور پوری اس کی سلطنت کے اندر ایک بندہ بھی بے چین نہیں، ایک بندہ بھی پریشان نہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، سب کو سکون حاصل۔ اور پھر یہی ترقی، یہی عروج، یہی قوت بڑھتے بڑھتے 64 لاکھ مربع میل پہ پہنچی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت کو قائم کیے ہوئے، لیکن یہ قوت بھی پھر کمزوری کے اندر بدلنا شروع ہوئی، خلافت ملوکیت میں بدلنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر خدا پرستی کی بجائے خود پرستی کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے، احکامات خداوندی کی اتباع کی بجائے نفسانی جذبات کو پورے کرنے کی بیماری پیدا ہو گئی، مال و دولت خرچ کرنے کی بجائے مال و دولت کو جمع کرنے کے جذبات پیدا ہو گئے، اللہ کے دین پہ جان نچھاور کرنے کی بجائے دین سے جان چھڑانے لگ گئے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کمزوری آنا شروع ہوئی، انحطاط آنا شروع ہوا، ضعف اور زوال آنا شروع ہوا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ اپنا دین بچانے کے لیے ہمیں
تحفظ حاصل کرنے کے لیے، دین کی بات کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ کہیں قرآن و سنت کے مدارس بند نہ ہو جائے، مساجد کی آواز کو دبا نہ دیا جائے، کہیں جو ہے ہمارے اس معاشرے سے قرآن و سنت کو ختم نہ کر دیا جائے۔ آج ہم اس کے تحفظ کے دور سے گزرے، دفاعی پوزیشن پہ کھڑے، اپنا آپ بچانے کی فکر کر رہے۔ اور میرے دوستو، اب بھی خدا نخواستہ ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اپنے اندر اتحاد کی قوت اور اچھے جذبات پیدا نہ کیے، مال کو دین کے کاموں پہ خرچ کرنے کے جذبات، جان کو اللہ کے حکم پہ نچھاور کرنے کے جذبات، اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہ سمجھا، تو یہ کمزوری موت کی شکل میں ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اگر صفات پیدا کر لیں گے تو جس اللہ نے پہلے کمزوری کو قوت میں تبدیل کیا ہے، وہ دوبارہ اس اللہ نے وہ پھر بھی اس کمزوری کو آج بھی قوت میں بدلنے کے لیے تیار ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ بدل سکتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور کر کے اپنی دینی اور اسلامی ترقی کے لیے بھی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تصور رکھنا چاہیے کہ ہر کام کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور جب ہر چیز پہ اللہ کی قدرت حاوی ہے تو ہمیں اسی اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر 60 سال کی زندگی ملی ہے، 60 سال کی زندگی کسی کو دنیا میں ملی ہے، تو در حقیقت اس کی زندگی صرف 20 سال کی، کیونکہ 60 سالوں میں سے 30 سال تو سو کے گزر گئے، آدھا حصہ ہمارا رات کا ہے، آدھا دن کا ہے۔ 60 سالوں میں 30 سال تو سو کے گزر گئے، پیچھے 30 سال رہ گئے، ان 30 میں سے 10 سال تو اس کے بچپنے کے گزر گئے، اور اس 10 سالوں میں سے 30 سالوں میں سے پیچھے 20 سال رہ گئے جو انسان کی اصل عمر۔ اب اس 20 سال کو بنانے کے لیے تو کتنی تگ و دو ہو رہی ہے، رات دن کام کر رہے ہیں، بچے بھی کام کر رہے ہیں، بیوی بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، سارا زور لگ رہا ہے کہ میری یہ 20 سال کی زندگی سنور جائے۔ لیکن اس 20 سال کی زندگی پر جس ہمیشہ کی زندگی کا انحصار ہے، جو ہمیشہ کی زندگی اس 20 سال پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے لیے کتنی تگ و دو ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر انسان اپنے ذوف، ماضی کے ذوف کو، مستقبل کے ذوف کو ہر وقت پیش نظر رکھے تو درمیان کی تھوڑی سی طاقت اس کو گمراہ نہ ہونے دے، اس کو اللہ کے راستے سے ہٹنے نہ دے، اللہ کی محبت سے دور نہ ہونے دے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے۔ بالخصوص فتنوں کے دور کے اندر تو اپنا ایمان اور دین بچا لینا یہی بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور اس کے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ جڑا جائے، حدیث کے ساتھ اور سنت والوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ یہی راستہ ہے جو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ترکت فیکم، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی۔ ایک جگہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اپنی کتاب چھوڑی ہے، اپنی سنت چھوڑی، لہذا کتاب اور سنت کے ساتھ جڑو۔ دوسری جگہ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، میں نے تمہارے اندر اپنی کتاب چھوڑی اور اپنے اہل بیت چھوڑے ہیں، لہذا کتاب اللہ سے جڑو اور اہل بیت سے جڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت کی محبت یہ فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے۔
اہل بیت کی محبت، عقیدت اور ان کا اتباع، ان کی بات ماننا۔ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو خدا بنا لے، ان کو مشکل کشا بنا لے، ان کو حاجت روا بنا لے۔ اہل بیت کی محبت کا مطلب ہے ان کی اتباع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ جو تھا وہ ہمارا ہو، ان کی زندگی جو تھی وہ ہماری ہو، ان کی سنتیں جو تھی وہ ہماری ہو، ان کے ایک ایک عمل کا اتباع کریں۔ انہوں نے اصحاب ثلاثہ سے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت کی ہے، تو ہمیں بھی ان سے محبت ہو۔ ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت تھی، ہمارے دل میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت ہو۔ حضرت علی تمام صحابہ کا احترام کرتے تھے، تو ہمارے دل میں بھی تمام صحابہ کا احترام ہو۔ تو فتنوں سے بچنے کا راستہ اہل بیت کی اتباع، کتاب اللہ کی اتباع ہے، سنت کی اتباع ہے، یہ فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اہل بیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی اتباع کی جائے، ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ آج علماء، مبلغین، واعظین، اہل مدارس، اہل مراکز، اہل خانقاہ، وہ ہمیں جس راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں یہی فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ لہذا ہم ان کی اتباع کریں تاکہ ہر قسم کے فتنوں سے انسان بچ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر